بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج تمہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے متعلق بات کریں گے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے لایا۔ تو محترم دوستو، چلتے ہیں واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے تم سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو اور اس کے ساتھ گھنٹے کے نشان کو پر بھی کلک کر دو تاکہ اور ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ محترم دوستو، واقعہ یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی طرف سے گزر رہے تھے کہ اچانک اس طرف ابو جہل آ نکلا۔ ابو جہل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نازیبہ کلمات اور بہت کچھ سخت و برا بلا کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جدعان کی باندھی یہ واقعہ دیکھ رہی تھی اور اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ترکمان لیے ہوئے شکار سے واپس ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندھی نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا تو فوراً کہہ دیا کہ اے ابو عمارہ، کاش کہ تم اس وقت موجود ہوتے کہ جب ابو جہل نے تمہارے بھتیجوں کو بہت کچھ سخت و برا بلا کہہ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی ان کی حمیت غیرت اور جوش میں آئی اور فوراً ابو جہل کے پیچھے چلا، اور ان کے معمول یہ تھے کہ جب وہ شکار سے واپس ہوتا تو مکہ میں حرم میں حاضری دیتا۔ تو حسب معمولی حرم میں چلا۔ جب حرم میں چلا تو وہاں ابو جہل بھی لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہی ابو جہل کے سر پر اپنے کمان سے مارا، جس کی وجہ سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اور لوگوں نے حضرت ابو جہل کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن ابو جہل نے لوگوں کو منع کر دیا اور روک دیا کہ تم کچھ نہ کہو۔ آج میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کو بہت کچھ سخت اور برا بلا کہہ دیا ہے، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تمہیں میرے بھتیجے کو سخت اور برا بلا کہہ دیتے ہو، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں بھی اس کی دین پر ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو وہاں پر جو لوگ ہوتے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ اے حمزہ، کیا تم بھی سابی یعنی بے دین ہو گئے ہو؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر ہوں اور ان کے حقیقت مجھ پر منکشف ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، ان کا کلام جو ہے وہ بھی صادق ہے، اور میں اس پر ایمان لایا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے، اپنے گھر آیا تو ساری رات ایسے اضطراب میں گزر دیا۔ ان کو کچھ شکوک و شبہات آئے کہ میں تو سردار تھا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں تو میری سرداری چلی جائے گی، یہ شکوک و شبہات ان کے ذہن میں آتے تھے۔ ساری رات ایسے اضطراب میں گزر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی رات وہ مکہ میں حاضر ہوا، خانہ کعبہ میں حاضر ہوا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے حق پر پہنچا دیں، آپ مجھے حق دکھا دیں کہ میں اس کو اختیار کر لوں۔ جب یہ دعا مانگتے ہی ان کا دل جو ہے وہ حق کے لیے کھول گیا، اور ان کے جو شکوک و شبہات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اور پھر صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لایا، اور یہ بھی کہا دے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچے ہیں اور صادق ہے، اور آپ کے جو کلام ہے وہ بھی صادق ہے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر استقامت کی دعا فرمائی۔ جزاک اللہ۔